یار مجھ میں اور آپ میں بس فرق یہی ہے کہ آپ حد سے زیادہ جو نا تجاوز کر جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو علی کے بغض میں تو فلاں، تو یہ سمجھدار تھا پھر بھی علی سے لڑ پڑا۔ یہ تو کیا جو سمجھدار تھے جیسے طلحہ، زبیر، عائشہ، پھر انہوں نے بھی تو لڑائی کی ہے۔ عبید اللہ بن عمر، عمر کے بیٹے، جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ آج تک آپ نے سنا ہے کسی سے؟ جا کر دیکھیں کہ عبید اللہ بن عمر کہاں شہید ہوئے ہیں، کس کے لشکر میں شہید ہوئے ہیں۔ سوچئے ذرا اس بات کو۔ حضرت مولا علی کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، صحیح حسن سند کے ساتھ امام بہقی نے سنن الکبریٰ البہقی میں نقل کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت معاویہ کے لشکر میں 2 مقتول تھے، ان کو میں نے خواب میں جنت میں دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے تو علی سے قتال کیا تھا، عمار ان سے، تو یہ جنت میں کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی رحمت کو بڑا وسیع پایا، اور کہا کہ میں نے کہا کہ عمار اور اس کے ساتھی کہاں ہیں پھر؟ تو مجھے کہا گیا کہ وہ ان سے اوپر والے درجے میں ہے، اور اس کی سند حسن ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو جس نے خواب دیکھا وہ بھی غالباً صحابی ہے۔ کہیں تو میں آپ کو یہاں لگا بھی دوں گا، لیکن پھر بھی آپ کو کیا ماننا ہے یار؟ آپ کہاں مانیں گے؟ آپ اپنے نفس کی مانیں گے یہ بس۔ خوابوں کی دنیا میں نہ ہمیں لے کر جائے۔ اس نے خواب دیکھا اور اس نے یہ کہا، تو بھی اس کے خواب کو ضروری ہے کہ صحابی نے خواب دیکھا، اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے معاویہ کے دم چھلوں کو خواب میں دیکھا، تو کیا ہم مان لیں گے کہ وہ حق پر اس نے خواب دیکھا؟ یہ سب جھوٹی باتیں منسوب کی ہوتی ہیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ بھائی حضرت علی کے جو ساتھ ہیں نا وہ حق پر ہیں، بس۔ معاویہ جو ہے نا اس کی جنت کو اللہ کے نبی کے خلیفہ نے روک دیا، یعنی حضرت علی نے کہا کہ ہر میں فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہو جائے گا۔ ہاں، اس کے لیے ہم حسن ظن رکھتے ہیں جنہیں پتہ نہیں تھا اور معاویہ ورغلا کے لے آیا، دھوکے باز تھا نا، تو دھوکے دے کے اگر معاویہ نے، تو حضرت عمار یاسر نے کہا ہے کہ دھوکے باز ہے معاویہ، لوگوں کو دھوکہ دے کر لے آئے قصاص عثمان کا، جو بعد میں لیا بھی نہیں گیا۔ اب جن کو ورغلا کے لے آئے نا وہ تو بیچارے معصوم ہیں، امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ یہ تو حضرت علی نے بھی کہا تھا، ہمارے شہداء اور آپ کے شہداء، یعنی جو واقعی شہداء ہیں، جو غاصب ہیں، فاسق ہیں، بغض میں لڑے ہیں، وہ شہید ہیں ہی نہیں، وہ ان کی تو جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ لیکن جو ورغلا کر لے آئے معصوم، وہ شہداء ہے، وہ اللہ انہیں معاف کرے گا، لیکن معاویہ کو پھر بھی نہیں معاف کیا گیا۔ اور کوئی بھی ان میں سے کوئی ایسا کوئی اچھا انسان سامنے نہیں آیا جو کہ شہید ہوا ہو۔ جو آپ نے عبید اللہ بن عمر کا بات کی ہے، میں کہتا ہوں سارا مکہ اور مدینہ بھی دوسری طرف چلا جاتا نا، پھر بھی ہم حضرت علی کو حق پر جانتے۔ عبید اللہ بن عمر کی کیا حیثیت ہے ہمارے علی کے آگے؟ عبید اللہ ابن عمر تو بہت چھوٹا تھا نا، وہ تو بالکل ہی یعنی صغار لوگوں میں سے تھا۔ ابن عمر تو کافی پرومیننٹ بندہ میں سے آتا ہے، تو ابن عمر نے غلط کام کیا بالکل۔ وہ خود روتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معاویہ کے ساتھ ہو گیا، یزید کی بھی بیعت کر لی، بعد میں وہ یزید اور مروان کے ہی لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو یہ کوئی آپ کی دلیل نہیں ہے سمی بھائی۔ میں تو کہتا ہوں کہ طلحہ و زبیر جیسے وہ فضیلت کے پہاڑ علی کے سامنے آتے ہیں تو وہ حق پر نہیں ہے۔ اما عائشہ جو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ ہے، وہ حق سے ہٹ گئی ہیں، حضرت علی کے مقابلے میں آئی ہیں، تو پھر عبید اللہ ابن عمر اور معاویہ اور فلاں فلاں فلاں، یہ ہمیں کیا دھوکہ دیتے ہو آپ؟ ہم نے حضرت علی سے افضل کوئی بندہ لے کر آؤ جو حضرت علی سے قتال کر رہا ہے، بس پھر ہم کہیں گے ہاں بھی وہ افضل ہے۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عبید اللہ ابن عمر قرآن کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا ہے معاویہ ہارون بن موسیٰ ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ابن عمر جو ہے نا مسلمانوں کا مولا ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جی مغیرہ بن شعبہ جو ہے نا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نفسوں کا نفسی یا عمر ابن عاص، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دم و قدمی یا ولید ابن عقبہ، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ انا منی و بسر منک، کبھی نہیں کہا اللہ کے نبی نے ان سب کے لیے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے علی حسن و حسین کے لیے کہیں۔ تو جنہوں نے قتال کیا ہے وہ سارے غلطی پڑھتے ہیں، ہم ان کو گالی نہیں دیتے ہیں، توہین بھی نہیں کرتے ان کی، ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وہ غلطی شریف پڑھتے ہیں، اور بتائیں اس سے زیادہ عزت کیا کریں ان کی؟
جو مرضی کر لیں، غلطی تو غلطی ہی ہے۔ ہم بی بی عائشہ کی کیا بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ غلطی پر تھی، رجوع بھی نہیں ہم، چلو آپ کہتے ہو نہیں کیا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں کیا تھا بھی، وہ رجوع بھی اللہ کے پاس ہے ان کا، اللہ جانے، اللہ معاف کرے، اللہ چاہے محاسبہ کرے، لیکن بظاہر حضرت علی کے فیصلے کے مطابق وہ غلطی پر تھی، اور حضرت علی نے ان سب کو کیپٹل پنشمنٹ دیا، ان کے خلاف قتل کا فتویٰ دے کر قتال کیا۔ ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں نہ چھیڑو بس، جو حضرت علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو حضرت علی کے مخالف کھڑا ہے وہ حق سے ہٹ گیا ہے۔ اتنی بات بھی ہمیں آپ نہیں کہنے دیتے، پھر جب آپ تکرار کرتے ہیں تو پھر ان کے اور غلط کام ہم سامنے لے کر آتے ہیں، جو آپ ہی ذمہ دار ہیں یہ لانے کے۔ آپ مانتے ہیں وہ حق پر نہیں تھے، غلطی پر تھے، خطا پر تھے، ختم، ادھر ہی روک دیں بس۔ خطا کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک نیکی ملے گی، تو پھر ہم میدان میں آتے ہیں۔